نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلے سلام کرتے ہیں بعدہ کلام کرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں بعدہ کلام کرتے ہیں۔ جتنے بھی آئے ہیں محفل میں سب کا احترام کرتے ہیں، اور قبول کیجئے محمد نوشاد کی یہ گزارش، اور قبول کیجئے محمد نوشاد کی یہ گزارش، بڑے خلوص و وفا سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ہم کو نہ ستاؤ کہ گناہگار نہیں ہیں، ہم کو نہ ستاؤ کہ گناہگار نہیں ہیں، یہ کس نے کہا تم سے کہ وفادار نہیں ہیں؟ جب دیش نے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے، جب دیش نے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے، ہم فخر وطن ہیں کوئی غدار نہیں ہے۔ اور ان تک یہ بات پہنچا دو، ظالم تو چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم تو چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم نبی کا فرمان چھوڑ دیں۔ مرنا ہمیں منظور ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں منظور ہے مر جائیں گے مگر، ایسا نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے آپ سبھی کا ہمارے اس گلشن تعلیم میں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور یوم جمہوریہ کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات، آج کے دن کی اہمیت ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم سب 78واں یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک تاریخی مثال اور شاندار پروگرام کہلائے گا، وہ اس لیے کہ آپ جیسی عظیم شخصیات کی آمد بہار چار چاند لگائے گی۔ آج اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد کچھ یوں ہے کہ آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ہے، اور ہماری قومی تہوار بھی ہے۔ اسے منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، یوم جمہوریہ کا پیش منظر کچھ اس طرح ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کا ذرہ ذرہ بٹا بٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب سرزمین ہند پر تن کے گوڑے من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اس طرح بڑے مدتوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، ہمارے اکابر کی قربانیوں کے بعد یہ دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کی تلاش میں کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا، تو کبھی ہم نے برسر عدالت نغم آزادی کو گنگنایا، کبھی ہم نے افغان کے ان پہاڑوں کو اپنے نشیمن بنایا۔ جب یہ ظالم قوم سرزمین ہند کے تاج و تخت کا مالک بن بیٹھے تو سب سے پہلے انگریز کے اقتدار کے خلاف عالم بغاوت ہم نے بلند کیا، اور ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں ہندوستان کو تقریباً 300 سال جد و جہد کرنی پڑی۔ آزادی کی جد و جہد میں بے شمار مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ اس طرح مسلسل جد و جہد کے بعد ہمارا ملک انگریزوں کے غلامی سے 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اب ہمارا ملک آزاد تو ہو گیا، تو کبھی ہم نے حجاز مقدس اور ترکی کے خاک نشیبنی کو اپنا نصیب العین بنایا،
تو کبھی ہم نے مالٹا کے اندھیری کوٹھری کو اپنا وطن بنایا، لیکن ہمارے رہنماؤں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا خود کا قانون تھا، کیونکہ جو انگریزوں کا قانون تھا وہ ہمارے اندر نفرت پیدا کرنے والا، ہمیں بانٹنے والا قانون تھا۔ اور دوستو، ساز کمیٹی نے 26 جنوری 1949 کو مسودہ آئین تیار کر کے اسے دستور سازہ اسمبلی میں پیش کیا، اور تمام اراکین نے 26 جنوری 1950 کے اجلاس میں اس کو ہندی اور انگریزی کاپیوں پر دستخط کر کے اسے قبولیت سے سرفراز کیا، اور پورے ملک ہندوستان میں اس کو نافذ کیا۔ تب سے لے کر آج تک ہم ہر 26 جنوری بطور جمہوریہ مناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، اے وطن ہم تیرے ذروں پر فدا رہتے ہیں، ہم نے صدیوں تیرے مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں۔ دوستو، پروگرام کی فہرست کافی طویل ہے، اس لیے آئیے بلا تفصیل تطویل اصل پروگرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اپنے محفل کا آغاز اس رب ذوالجلال کے کلام سے کرتے ہیں، جن کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، اس کی شان عظمی کا کیا پوچھنا۔ وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو سلطان السلاطین ہے، رب کائنات اور کون و مکان ہے۔ شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، عرش و کرسی سے سب اسی کے محتاج ہیں، جن کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین، رحمت کاملہ الرحمن الرحیم، عزت کبری مالک یوم الدین، جن طریقہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھے راستے پر چلنے کا نام اہدنا الصراط المستقیم، اور سیدھے راستے پر چلنے والے انعام یافتہ لوگوں کے لیے صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ کروڑوں لوگ جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، راہ راست سے ہٹ گئے، ان کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات، اللہ کی ذات اس قدر عظیم الشان، اتنی بلند بالا اور اکبر و اعلیٰ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر قیامت تک اس کی شان عظمت کا کروڑواں حصہ بیان کرنا چاہے تو نہ کر پائے۔ آئیے حضرات، ہم اپنی محفل کا آغاز اس مقدس عظیم الشان کلام سے کرتے ہیں جو ہماری جڑ ہے، ہماری بنیاد ہے، جس پر ہماری ترقیات کا دار و مدار ہے۔ وہ کتاب جو شک و ترد سے بالاتر ہے، ھدی للمتقین، جس کا ہر پارہ لاجواب، ہر رکوع بے مثال، ہر سطر لازوال، ہر حرف مبارک، ہر حرکت دلکش، ہر سکون دل آویز، جس کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لیا ہے۔ چنانچہ خود اللہ رب العزت گویا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ شاعر کہتا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئیے اسی قرآن کے لیے آگے بڑھیں اور پروگرام کو بھی آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ، آج ہمارے درمیان ایک ایسا قاری قرآن بھی ہے جس نے قرآنی فضا میں آنکھیں کھولی ہے، قرآن کو اپنے اندر اتارا ہے،
رچایا ہے، بسایا ہے، جس سے میری مراد جناب حافظ و قاری محمد نوشاد دربھنگاوی صاحب ہیں۔ حضرات والا سے مؤدبانہ التماس ہے کہ تشریف لائیں اور آیت قرآنی سے ارباب مجلس کے قلوب کو مجلی منور فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔